اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون، اس کی شرح چل رہی ہے حضرت جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ہدایت پر یہی ہیں، اور ہدایت کی راہ کا حضرت بتا رہے ہیں کہ ایک سیدھا راہ چل رہا ہو اور ایک سے راستہ بھول گیا ہو، تو حضرت نے اپنا ایک تجربہ بھی بتایا کہ ہم لوگ ریل میں جا رہے تھے، تو اس میں ایک صاحب دوسری طرف جانا تھا اور وہ دوسری ریل میں چڑھ پڑے، تو جو ہی وہ فاصلہ طے ہوتا تھا وہ بے چین ہوتے تھے، مزید ہوتے تھے، میں اس سے دل لگی کرتا تھا، وہ پریشان ہوتے تھے۔ اس وقت کس بات کا فرق ہے معلوم نہ ہوا کہ وہ راہ پر تھا اس لیے مطمئن تھا، اور وہ بے راہ تھے اس لیے بے چین تھے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ واقعتاً راہ پر ہونا بھی بڑی اطمینان بخش دولت ہے۔ ہدایت والے دنیا میں بھی آئے ہیں نا، جنتان، وہ جنت کی طرح اللہ پاک ان کو عطا فرماتے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ خوف ہوتا نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جنتیوں کی شان ہے۔ یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے ہدایت پر ہونا، راہ پر تھے اس لیے مطمئن تھے، اور دوسرے بے راہ تھے اس لیے بے چین تھے۔ اس وقت معلوم ہو کہ واقعتاً راہ پر ہونا بھی بڑی اطمینان بخش دولت ہے، اور بے راہ گو ظاہر میں کتنے ہی سامان راحت رکھتا ہو، اس کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس اولئک هم المہتدون، پس وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حقیقت میں بڑی بشارت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو صحیح عقائد رکھتے ہوں اور ظاہر بھی صحیح ہو اور باطن بھی ان کا صحیح ہو، اخلاقیات بھی درست ہو چکی ہوں، صبر و شکر کا نمونہ ہوں، تو ان کے لیے دنیا بھی جنت کا نمونہ ہوتی ہے، آخرت تو ہے ہی ہے۔ کہ پہلے ہم عرض کر آئے ہیں کہ ایک تو بلا واسطہ ہے اور ایک بواسطہ بتایا ہے، بشارت کا بشر صابرین، اور دوسری جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں بلا واسطہ، تو جو بشارت ہے وہ آخرت کی منزلوں میں کے لیے، صابرین کے لیے، اور دوسری اس دنیا کے لیے جس کو وہ جو ہے اس دنیا میں بھی اللہ پاک ان کو چین و اطمینان سے رکھتے ہیں۔ تو یہ راہ راست پہ ہونا بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور ان کو اللہ پاک حقیقی اطمینان عطا فرما، حقیقت میں بڑی بشارت ہے۔ راہ پر ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، یہ بھی کل ہم کچھ عرض کر چکے تھے۔ حضرت سے بھی اپنی اکتساب کے زمانے میں جب کہ ہم حضرت کی جوتی اٹھاتے اور ان سے اپنی تراش خراش کے لیے بیٹھتے تھے، تو پوچھا تھا کہ حضرت یہ ٹکرے کیوں ہیں؟ تو یہی جواب حضرت دیا تھا کہ یا تو خود انسان نظر والا ہو، بینا ہو، دیکھنے والا ہو، آنکھوں والا ہو، تو ٹکر کو دیکھ لیتے ہے، پتھر ہے، ڈھیلا ہے، کھڈا ہے، بچ جاتے ہے، یا بینا کے ہاتھ میں ہاتھ ہو کہ جو نابینا ہوتے ہیں اس کو جو دیکھنے والا ہاتھ پکڑ کے چل رہا تو وہ بھی اس کو بچاتا ہے کہ آگے سیڑھی ہے، آگے پاؤں نیچے رکھنا ہے، کھڈا ہے، تو وہ بھی بچ جاتے۔ نہ خود بینا ہو، نہ بینا کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، نہ خود اس کو دیکھنے کی سکت ہو، اور نہ دیکھنے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے، تو ٹکرے ہی ٹکرے ہوں گی جو آج کل ہیں جی۔
اسی کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بعض نئے حضرت ان کو روشن ضمیر کہا کرتے تھے کہ خود کتابوں سے کرتے ہیں، تو حضرت تو فرماتے تھے مجھے ڈر ہے کہ کتابوں کی سیاہیاں کہیں کہ دلوں کو سیاہ نہ کر دے جی، سمجھ آئی؟ کتاب تو پہلے تو رجال اللہ آتے ہیں، ان کے ساتھ پھر کتاب اللہ آتی ہے جی، تو رجال اللہ کو نکال دو تو کتاب اللہ کیسے رہنمائی کرے گی جی؟ اس میں تو بہت سی چیزیں، خود قرآن کہتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے میں بہت سو کو گمراہ کروں گا اور بہت سو کی ہدایت پہ لے جاؤں گا جی۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے جی، علم الحدیث مضل، یہ تو گمراہ کر دینے والا ہے۔ کہاں آتا ہے کہ یہ رفع یدین کیے، کہاں ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں حرکت نہ کرو، مست گھوڑوں کی طرح اپنے دمیں نہ ہلاؤ، تو یہ ساری چیزیں تو آئی ہے، تو پھر اس کا تعین کون کرے گا؟ وہ رجال اللہ کریں گے، بینا ہوں گے۔ اس ہم اپنے مالکی حضرات کے قول کو اکثر ذکر کرتے ہیں، من یتفقہ ولم یتصوف، اس نے تو علم الاحکام تو لے لیا لیکن کسی اللہ والے کے ہاں گھٹنے نہیں ٹیکے، فقط تفسق، تو یہ فسق و فجور کی راہ پہ چل پڑے گا۔ کبھی وہ جو ہے اغوا بغیر بھتہ خوری کے لیے اس کو جائز کہے گا، اور کبھی جو ہے عورتوں کی طلاق کے لیے نئے نئے ڈھونڈے گا، تو وہ فسق کی راہ چلے گا۔ وَمَن يَتَصَوَّفْ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ، کوئی اگر اللہ والوں کی مزاروں پہ بیٹھ گیا، مراقبے کرنے لگ گیا اور کسی تعلیم الاحکام والی شخصیت سے نہیں جڑو، فقط زندگی، یہ زندگی کی طرف جائے گا، کبھی ہوا میں اڑے گا، کبھی ایسی باتیں گھڑے گا کہ جس کا نہ سر ہوگا نہ پاؤں ہوگا۔ ومن جمع بینہما، جس نے دونوں کو اکٹھا کر دیا، تعلیم الاحکام بھی ہو اور تہذیب الاخلاق بھی ہو، جو وَيُزَكِّيهُمْ جو دوسرا فریض نبوت ہے، یہ دونوں جب مل جاتے ہیں، من جمع بینہما، جس نے دونوں کو اکٹھا کر لیا، فقط تحقق، تو محققین یہی ہوں گے۔ اور ان کو بڑا مانا جائے اور ان کے ساتھ چلا جائے۔ محقق کی علامت یہ ہے کہ اس کی باتوں سے دل کو تسلی اور اطمینان ہوتا ہے، غیر محقق کی باتوں سے اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے سفر میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا رہنما ہو جس کو واقعی میں راستہ نہیں معلوم، تو اس کی باتوں سے آپ تاڑ لیتے کہ یہ واقف طریق نہیں ہے۔ ناواقف کی باتیں کچھ ایسی اکھڑی اکھڑی ہوتی ہیں جن سے سمجھنے والے کو اس کا ناواقف ہونا خود بخود معلوم ہو جاتا ہے، واقف کی باتیں دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ راز اس کا یہ ہے کہ ناواقف کو اپنی باتوں پر خود اطمینان نہیں، تو دوسرے کو اس اطمینان کا فیض کیسے پہنچے؟ اور جاننے والا جو کچھ کہتے اطمینان سے کہتا ہے، دوسرے پر بھی اس کی اطمینان کا اثر پڑتا ہے۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں، وعدہ ہے باشد حقیقی دل پذیر، وعدہ ہے باشد مجازی تاثگیر، حقیقی وعدے دل پذیر ہوتے، دل میں جگہ لے لیتے، مجازی وعدے کچھ نہیں۔ پس راہ پر ہونے کی صورت یہ ہے کہ محقق سے تعلق پیدا کرو، جب بھی آپ کو مصائب میں کمال صبر کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی وقت آپ کو یہ بشارت صلوات و رحمت و ہدایت کی حاصل ہو سکتی ہے۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں اور خلاصہ واس پھر بیان کیے دیتے کہ مصائب میں شریعت نے ہم کو صبر کی تعلیم کی ہے، مگر صبر فقط ترک جز و فض کا نام نہیں، بلکہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی حال میں کسی معمور بے میں خلل نہ آئے، جو اللہ کا حکم ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے، اور جو دینی معاملات پہلے سے اختیار کر رکھے اس پر مصیبت میں بھی دوام رکھا جائے۔ اگر اسی طرح صبر کیا جائے تو یہی ہر مصیبت اور غم کا علاج ہے۔
علاج بھی اب دعا کیجیے کہ حق تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔